الملحمۃ الکبریٰ اور دوسرا الملحمۃ العظمیٰ۔ آیا کیا یہ جنگ اس آخری زمانے کی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں یہ قرب قیامت کی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ موجودہ دور کا ایران کے ساتھ بھی چونکہ وہ اہل تشیع ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ مطابقت پائی جاتی ہے، عقیدے کے اندر بہت ساری مطابقت ہے۔ اب اس میں ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ایز اے پاکستانی مسلمان ہمیں ایران کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو آخری زمانے میں ہونے والی جنگوں کی پیشن گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کی، رومیوں کی تائید کیوں کی تھی؟ کیونکہ رومی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور انبیاء کرام کو مانتے تھے، کتاب کی تعلیمات کو مانتے۔ کتاب الفتن کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تمہاری یہودیوں سے جنگ ہوگی، اور حتیٰ کہ تم یہودیوں کے ساتھ جنگ کرو گے اور وہ جس پتھر کے پیچھے چھپے گا وہ پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے۔ فرمایا تمام درخت بولیں گے، تمام چرند پرند بولیں گے، لیکن ایک غرقد کا درخت ہے وہ بات نہیں کرے گا، وہ نہیں بتائے گا، بقایا ہر چیز بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرقد کا درخت یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ تو آخری زمانے میں ہونے والی جنگوں کی پیشن گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور اس کو احادیث کے اندر ایک مخصوص چیپٹر کا نام دیا گیا ہے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اسرائیل اور ایران کی جنگ میں، آیا کیا یہ جنگ اس آخری زمانے کی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ بالکل احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں اس کی روح سے یہ قرب قیامت کی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ چاہے کہ ایران نے انڈیا کا ساتھ دیا، چاہے کہ ایران نے مسلمان پاکستان مخالف قوتوں کا ساتھ دیا، لیکن اس موقع پر اس کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ وہ کلمے کی بنیاد پر ہمارے ساتھ کئی چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک عظیم مثال سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس زمانے کا ایران، جبکہ وہ آتش پرست تھے وہ لوگ، اور اس زمانے میں رومن امپائر، جبکہ یہ دونوں سپر پاورز تھی، ان دونوں کی جنگ ہوئی اور ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی۔ تو کفار مکہ نے خوشی منائی کہ آتش پرست اور بت پرست یہ دونوں فتح یاب ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی رومیوں اور ایرانیوں کی، اور رومن امپائر کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کا ساتھ دینے کا اور رومیوں کی تائید کی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر سورہ روم نازل ہوئی، غلبت الروم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کی کہ ان قریب جو رومی جو ہے یہ مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے، لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا۔ تو وہ وقت جب آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے تھے، الہامی مذہب رکھتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کی تائید کی کہ بہت ساری چیزوں میں ان سے موافقت ہے۔ ایرانیوں کے ساتھ بھی ہمارا آج اگر ایران برباد ہوا تو کل کو پاکستان کی باری ہے۔ آج اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو پاکستان کل کو تباہی سے بچ جائے گا۔ تو ایز اے سنی مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ایران کا عقیدے کا نہیں بلکہ ایران کے جغرافیائی سرحد کی حفاظت میں ان کی تائید کریں۔ اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو کیا وہ بڑا اچھا تھا کہ ان کے حجاج کو اپنے ملک میں اتارا اور یہاں سے ان کو باحفاظت ان کے ملک میں زمینی رستے سے پہنچایا، کیونکہ وہاں کا فضائی جو رستہ ہے وہ بند ہے۔ تو یہ ایز اے مسلمان اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ یہ قرب قیامت کی جنگ، امام مہدی کی آمد سے قبل کی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کی تائید کی توفیق عطا فرمائے۔